پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے منفی آغاز کے بعد زبردست تیزی، ایک ساتھ 4 حدیں بحال، انڈیکس 3606 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,55,579 پر پہنچ گیا۔ ایشین اسٹاک مارکیٹس میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی مندی، جاپانی اسٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان، جنوبی کورین مارکیٹ 1.26% گر گئی، ہانگ کانگ میں انڈیکس میں 2% گراوٹ۔ امریکہ ایران جنگ مزید پھیل گئی، ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق عمارت جزوی متاثر، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 8 ڈرونز گرانے کا بھی دعویٰ، امریکہ کی اپنے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ٹرمپ کا سفارت خانے پر حملے کا جواب دینے کا اعلان، کہا امریکی فوجی کی ہلاکت پر بھی بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران میں نشریاتی ادارے کا ہیڈ کوارٹرز اور اولڈ پارلیمنٹ ہاؤس نشانہ، یزد، فارس اور سنندج شہر پر بھی بمباری، مزید 57 شہادتوں کی تصدیق، تعداد 555 ہو گئی۔ صہیونی طیاروں کی لبنان میں بھی بمباری، حزب اللہ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات، حزب اللہ کا اسرائیل کی رامات ڈیوڈ ایئر بیس پر جوابی حملہ، کنٹرول روم اور ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا جوابی وار اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، آئرن ڈوم بھی میزائل روکنے میں ناکام، تل ابیب، حیفا اور یروشلم میں دھماکے، پاسدارانہ انقلاب کا دبئی میں امریکی فوجی اجتماع کو نشانہ بنانے 40 فوجیوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ، قطر، اردن اور کویت پر بیلسٹک میزائل اور ڈرونز داغ دیے، بحرین میں امریکی اڈے پر 20 ڈرونز سے حملہ، 2 میزائل بھی داغ دیے۔ ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی ہلاک، سینٹ کام کی کویت میں 3 طیارے تباہ ہونے کی بھی تصدیق، پاسداران انقلاب کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، امریکہ کا 14 خلیجی ممالک سے اپنے شہریوں کو انخلاء کا حکم، وزیر خارجہ امریکی روبیو نے کہا کہ امید ہے ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ As long as aggression continues, Iran will defend itself decisively and without hesitation. Iran does not seek war. Iran does not seek escalation, but Iran will not surrender. ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، اپنی خود مختاری کا ہر صورت دفاع کریں گے، اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا اعلان، واضح کیا کہ پرامن جوہری ٹیکنالوجی کا حصول جاری رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ بولے، خطے میں امریکی اڈے ہمارے لیے جائز ہدف ہیں، پاسدارانہ انقلاب کا آبنائے ہرمز باضابطہ بند کرنے کا اعلان، گزرنے والے جہازوں کو آگ لگانے کی وارننگ۔ قطر کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط، اپنی حدود میں ایرانی حملوں کی مذمت، خود مختاری کی خلاف ورزی ناقابل قبول قرار، واضح کیا حملوں پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں، کشیدگی ختم کرنے اور مذاکرات کی اپیل۔ آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنانے کے لیے ٹریفک کیمرے ہیک کرنے کا انکشاف، برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس نے برسوں تک ان کیمروں کے ذریعے ایرانی سپریم لیڈر اور ان کے محافظوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی، اعلیٰ سطح اجلاس کی رپورٹ ملتے ہی حملے کا موقع مل گیا۔ جنگ کا دائرہ وسیع، ریاض میں امریکی سفارت خانے پر خوفناک ڈرون حملہ، زوردار دھماکوں سے آگ بھڑک اٹھی، سعودی وزارت دفاع کے مطابق 2 ڈرون سے حملہ کیا گیا، عمارت کو جزوی نقصان پہنچا، سفارت خانہ خالی ہونے کے باعث جانی نقصان نہیں ہوا، خبررساں ایجنسی کے مطابق ڈپلومیٹک کوارٹر میں بھی 2 دھماکے سنے گئے، امریکی سفارت خانے کی اپنے شہریوں سے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت، سفارت خانے پر حملے کا جواب دیا جائے گا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر بھی بھرپور رد عمل دیں گے۔ اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، آئرن ڈوم بھی ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، تل ابیب، حیفا اور یروشلم میں بھی دھماکے، ایرانی پاسدارانہ انقلاب کا دبئی میں امریکی فوجی اجتماع پر حملے کا دعویٰ، ترجمان کے مطابق حملے میں 40 فوجی ہلاک، 70 زخمی ہوئے، قطر، اردن اور کویت پر بیلسٹک میزائل اور ڈرونز داغ دیے، مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، قبرص میں لبنان سے برطانوی اڈے پر ڈرون حملہ۔ اسرائیل اور امریکی جاری رات بھر ایران کے مختلف شہروں پر حملے، تہران میں نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر اور اولڈ پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ کو نشانہ بنایا،
یزد، فارس اور سنندج شہر پر بھی بمباری۔ امریکی فوج کے مطابق حملوں کے دوران بڑے پیمانے پر ایران کے میزائل لانچرز اور مراکز تباہ کیے، مزید 57 شہادتوں کی تصدیق، اموات کی تعداد 555 ہو گئی۔ صہیونی طیاروں کی لبنان میں بھی بمباری، حزب اللہ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے ساتھ جنگ میں 6 فوجی مارے جا چکے، امریکی سینٹ کام کی تصدیق، دعویٰ کیا کہ خلیج عمان میں ایران کے تمام جہاز تباہ کر دیے، اب کوئی خطرہ نہیں، بین الاقوامی جہازوں کا دفاع جاری رکھیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ بولے ایران میں زمینی فوجی کارروائی کا فی الحال ارادہ نہیں، امید ہے ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ دے گی۔ واضح کیا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے آج فیصلہ کریں گے۔ امریکہ کا 14 خلیجی ممالک سے اپنے شہریوں کو نکلنے کا حکم۔ ایران کبھی سرنڈر نہیں۔ کشیدگی میں اضافے کے اقدامات سے گریز کیا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کا سفارتکاری پر زور۔ کویت کے ولی عہد، عمان کے فرمانروا اور شام کے صدر سے رابطے، برادر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مذمت۔ جنگ کے اثرات، مشرق وسطی کے 7 ایئرپورٹس پر 9500 سے زائد پروازیں منسوخ، دبئی، دوحہ، شارجہ، ابوظہبی، بحرین، کویت اور المختوم کے ہوائی اڈے شامل۔ پاکستان سے بھی مشرق وسطی کی مزید 155 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے تمام اپوائنٹمنٹس کینسل کر دیں، لاہور اور کراچی کے قونصل خانوں میں بھی ویزا سروس معطل۔ حکام کے مطابق موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے باعث اپوائنٹمنٹس 6 ماہ کے لیے منسوخ کی گئی ہیں۔ بھارت ایک اور جنگ کا دعوے دار، جہر دشمن ایک اور ذلت آمیز شکست کے لیے تیار رہے۔ صدر مملکت کا 2 ٹوک پیغام، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں آصف زرداری نے کہا بھارت نے افغانستان کے راستے پراکسی کارروائیوں میں اضافہ کیا، طالبان رجیم نے دیکھ لیا ریڈ لائن پار کرنے پر رد عمل کیا ہوتا ہے۔ آپریشن غضب للحق کامیابی سے جاری، پاک فوج کی بھرپور کارروائیاں، 435 کارندے ہلاک، افغان طالبان رجیم کی 188 چیک پوسٹیں تباہ، 31 پر قبضہ، 188 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپ خانے بھی نیست و نابود۔ فضائی کارروائی میں افغانستان کے اندر 51 مقامات کو مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن سحری کا سماع، ایمان اور حیا کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالی گئی، مشہور نعت خوانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔